سبحان اللہ هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. سبحان اللہ. قرآن کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے ہن مؤنث کی ضمیر جی مطلب عورتیں. بے شک. ترجمہ کر رہا ہوں. ہن مطلب عورتیں. لباس لکم عورتیں تمہارا لباس ہے یعنی مردوں کا لباس. جی لباس ہم اور آپ جو پہنے ہیں توجہ سنیں ایک بات میں نے سیٹ کر لیا تمہیں. جی عورتیں مردوں کا لباس وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُمْ اور مرد عورتوں کا لباس. سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن میں صاف ہے کہ بے شک. عورتیں مردوں کا لباس اور مرد عورتوں کا لباس. مطلب کیا ہے؟ اگر تم اپنے لڑکے کے لیے لڑکی ڈھونڈنے جاؤ تلاشنے جاؤ تو ایسے دیکھو جیسے لباس دیکھتے ہیں. بے شک بے شک. اور اگر لڑکی کے لیے لڑکا ڈھونڈنے جاؤ تلاشنے جاؤ تو ایسے دیکھو جیسے لباس ڈھونڈتے ہیں. قرآن پاک میں لفظ لباس کیوں آیا؟ یہ کیوں نہیں کہا عورتیں مردوں کی بیویاں اور مرد عورتوں کے شوہر؟ لفظ لباس کیوں بیان فرمایا؟ اللہ نے اس آیت میں جوڑا بیان فرما دیتا ہے. بیوی کہہ دیتا شوہر کہہ دیتا مگر لباس کیوں کہا؟ اس لیے اللہ نے فرمایا انسان اگر لباس خریدنے جاتا ہے تو خالی لباس کو دیکھتا ہے. یہ نہیں دیکھتا کہ دکاندار مالدار ہے یا پھر غریب ہے. بہت اچھا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ سید نقیب الرحمان صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر. مطلب سمجھ رہے؟ جی 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 بہت. قرآن کی بلاغت سنو. بے شک. قرآن نے یہ کہا ہے کہ مرد عورتوں کا لباس اور عورتیں مردوں کا لباس. اب تم کپڑے خریدنے جاتے ہو تو کپڑا دیکھتے ہو یا یہ دیکھتے ہو کہ یہ دکان والا مالدار ہے یا غریب ہے؟ کپڑا. اور اگر لڑکی دیکھنے جا رہے ہو تو کیا دیکھ رہے ہو؟ کیا دیکھ رہے ہو؟ جی لڑکی نہیں دیکھ رہے ہو، یہ دیکھ رہے ہو کہ جہیز کتنا ملے گا. جی لڑکے کا کاروبار کیا ہے، کام کیا ہے. حد تو یہ اماں کو دیکھ لو. اماں لڑکے کی اماں اگر لڑکی دیکھنے جا رہی ہے جب تک اتنی لمبی جھمکیاں نہ ملے تو اماں ہاتھ کر رہی. جی اتنی لمبی یا کنڈل ملے بڑے بڑے تو پھر اماں کا منہ بند. جی بہت اچھی بات. اور ذرا غور کرو، تھوڑا سا اور توجہ کر دو گے تو انشاءاللہ اپنے مقام پہ پہنچ جاؤ. جی اور اب تو لڑکے والے اپنے لڑکے کو بیچ رہے ہیں. بیچ اگر 10-12 بیگھے زمین ہے کاروبار ہے تو 4 پہیوں کی مانگ رہا. ارے یہ تو چھوڑو، اب تو کبڑے بھی بلٹ مانگ رہے ہیں. کبڑے اس کبڑے سے پوچھو، اس کوڑے سے پوچھو بلٹ کی گدی ہے ادھر تیرا کوڑا ہے ادھر، تو پائے پر رکھے گا بھائی؟ اب ذرا چائے وائے کو تھوڑا ہلکا کر دی اٹھا. جی چائے رہنا بائے بائے چلے گی. بہت اچھا. توجہ ہے نا؟ کتنے لوگ مانگ رہے جہیز. ہاں اب ذرا غور کرو پیارے. ایک مستری تھا، راج مستری نا، وہ چلا رہا تھا کنی ہوتی نا کنی، تو جو اینٹیں مسالے دینے والے مذاق کرنے لگے. بولے استاد یار تمہاری ابھی شادی نہیں ہوئی، عمر اچھی خاصی ہو رہی ہے. بولے ہاں یار ذرا مطلب کا کوئی رشتہ نہیں مل رہا. بولے کیا؟ بولے میں نے کہہ دیا اپنی اماں سے اپنا بلٹ نہ ملے. ہاں بتا رہی ہے. اس سے پوچھو تو کنی جو چلائے گا بلٹ پہ بیٹھ کے. اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا هن لباس لكم وأنتم
بے شک بے شک. ہاں سبحان اللہ. کیا بولو میرا چاند پہنچا میرا چاند اب ہٹ جاؤ بہت دیر ہو گئی آخری کہنے دو اس کو ختم کرو. چلو چلو. اچھا کوئی سنی. میں چائے بن کر برت لگا اب برا لگ بھی جائے گا تو میرا کر کے لو جی واہ واہ واہ. بے شک. توجہ یہ پیار کی بولی ہوتی ہے اتنی جب محبت سے لائے ہو بلائے ہو تو مجھے تھوڑا اکھیڑت ہو جی پتا تو چلے قرآن کا عورت مردوں کا لباس اور مرد عورتوں کا لباس. بے شک. اب تم دکان پہ گئے جیسے ہی دکان پہ پہنچے تمہیں پسند آ گیا لباس ہاں ٹھیک ہے کلر بھی قیمت بھی ساری چیزیں پسند آ گئی اب اسے جب کھول کے دیکھا تو اس میں کٹ نکلا کیا نکلا بولو کوئی داغ دھبا اسے لوگ بولو اسے اپناؤ گے اس لباس کو تم اپناؤ گے نہیں اب کوئی دوسرا آ کر کے کہہ دے لباس مت دیکھو یہ دیکھو دکاندار بہت مالدار بڑا پیسے والا بڑی بات تو تمہارا کس کام کا تمہیں لباس چاہیے جی تو تم نے کپڑے کو دیکھ لیا پھیلا کر کے دیکھا کہ اس میں کٹ ہے کہ نہیں مگر اب ذہن میں یہ آ سکتا ہے کہ چلو کپڑے کو تو دیکھ لیا اب لڑکی میں کٹ کا کیا مطلب ہے یا لڑکے میں کٹ کا کیا مطلب ہے کیا لڑکی کی انگلی کٹی ہوئی ہے تو اس کا مطلب کٹ ہے ہتھیلی کٹ گئی تو کٹ نہیں جی پھر لڑکی میں کٹ کا کیا مطلب ہے کپڑے کو تو تم نے ایسے کر کے پھیلا کے دیکھ لیا داغ دھبے دیکھ لیے لڑکی میں کٹ کیسے دیکھیں گے اجازت ہے تو بولو ہاں میں بتانا چاہتا ہوں لڑکی میں کٹ کا مطلب یہ ہے کس سے پوچھو گے اگر حضرت سے پوچھو تو ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی یہ کہہ دے میں ان کی نہیں مانتا تو پھر کس سے پوچھو اسلام سے پوچھو کس سے پوچھو بولو سبحان اللہ. اگر تمہارے گاؤں میں کسی کا نام اسلام ہو تو صبح کو اسی گھر میں پہنچ جائیے کہ بتاؤ حضرت کہہ رہے تھے تو بتا کٹ کا مطلب کیا ہے اسلام کا مطلب سمجھ رہے ہو جی بے شک. تمہارا گاؤں والا نہیں مذہب اسلام واہ سبحان اللہ. کون بولو ایک ایک بات کلیئر کر لو تاکہ کسی طریقے کا کچھ نہ رہے جی مذہب اسلام سے پوچھو کٹ کا کیا مطلب ہے تو سن لو رشتہ کرنے والوں سنو مذہب اسلام یہ کہتا ہے لڑکی میں کٹ کا مطلب یہ ہے اس کی انگلی کٹے نہیں بلکہ کٹ کا مطلب یہ ہے اگر کوئی لڑکی دھبے بنواتی ہے تو اسلامی اعتبار سے کٹے اگر کوئی لڑکی بغیر دوپٹے کے رہتی ہے تو اسلامی اعتبار سے کٹے اگر کوئی لڑکی فیشنی کپڑے پہنتی ہے تو اسلامی اعتبار سے کٹے کوئی لڑکی بغیر پردہ گھومتی ہے اسلامی اعتبار سے کٹے کوئی لڑکی اور اب دیکھ لو کتنی کٹ والی ہو رہی ایک کے بھی سر پہ دوپٹہ نہیں وہ بڑے بڑے پالا بات بات تو دو بڑا لپیٹے دو بڑا سمجھے وہ پلازو غرارے شرارے پلازو پتہ نہیں کون کون سا لازو جیسے پہلے ناچنے والی عورتیں نہیں پہنتی تھی جیسے پہلے وہ مانگنے والی کنجڑیاں جو پہنتی تھی پھٹر 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 اب وہی پہنا ہوا گیا ہمارے ذرا غور کرنے کی بات ہے جی جی بے شک. اسلامی اعتبار سے کٹ ہے جی وہ نہیں دیکھ رہی ہے کہ میرا باپ کھڑا میری ماں کھڑی ہے میرا بھائی کھڑا میرا چچا کھڑا میرا تاؤ کھڑا بس لنگڑی سیلفی لے رہی ہے لنگڑی اندازہ لگاؤ جی باپ کی پرواہ نہیں پرانے لوگ ہیں ان سے پوچھو ان کی ماں ان کی بہن تھی ان کی بیٹی تھی کبھی سامنے بغیر دوپٹے کے آئی نہیں بے شک بے شک. ان پرانے لوگوں سے پوچھو پرانی عورتوں سے پوچھو اگر دو چار آدمی کھڑے ہوتے تھے تو انہیں اگر نکلنا ادھر کو تو ایسے چھپا کے چوروں کی طرح چھپ چھپ کے جاتے بھائی کے سامنے بولنے کی ہمت نہیں
اور اب تو شادی میں بھی سب سے اونچی جگہ پہ کھڑی ہوگی تاکہ میرے سر کا کھوٹا کھڑا یہ دیکھے. شادی میں سب سے زیادہ 2-4 لڑکیاں کھڑی ہوئی, ہنسی مذاق ٹھٹے برائی, نہ باپ کی شرم, نہ ماں کی شرم, نہ دادا کی شرم, نہ امام صاحب کی شرم, نہ عالم صاحب کی شرم, نہ حاجی کی شرم, نہ نمازی کی شرم, نہ نمازی کی شرم, کسی کی شرم نہیں. اللہ اب ذرا قرآن سنو. اللہ فرماتا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ قرآن کہتا ہے یہ قرآن. جی بے شک. اب میں آپ کو نہیں کہہ سکتا, آپ مجھے نہیں کہہ سکتا. ہر ماں باپ اپنی بیٹی اور اپنے بیٹوں کو دیکھو, اس کا پہناوا دیکھ لے. جی یار لوگ آپ اور میں کہتے ہیں ہماری, میری طرف توجہ دو, جلال جو کوئی بات نہیں, میری طرف توجہ دو. اے بڑی مشکل رسپیکٹ کیا تم نے. اللہ جی کچھ 2-4 لفنگے لڑکے ایسے بالکل لفنگا, بیکارا, ناکارا, کھٹارا, محلے میں کتے بھونکاریا کتے, نہ کسی کام کا نہ دھام کا, دشمن اناج کا. دوپہر کو اماں سے کھانے پہ لڑ گیا, شام کو بات چوڑی پہن لی, ہاتھ میں کڑے پہن لیے, گلے میں چین اور لگا پڑا کنگا. اس سے یہ پوچھو کیا بنے گا تو؟ لڑکی تو ہو نہیں سکتا, چھکا بنے گا تو. اور اپنے آپ کو سمجھتا ہیرو. ہیرو کیا سمجھتا؟ آج اس ہیرو کو بنا کے چھوڑو. ہیرو ذرا سوچنے کی بات ہے یار. ہیرو یہ ہے, ہیرو یہ پرانے لوگ تھے, انہوں نے کبھی کسی کی بہن بیٹی کو نہیں کہا. جی اور یہ لفنگا ادھر ہی جا کے کھڑا ہوتا ہے جدھر سے تیری میری بہن بیٹیاں نکل رہی ہیں. اس سے پوچھو تیرے گھر میں ماں نہیں ہے کیا؟ تیرے گھر میں بہن نہیں ہے کیا؟ تیرے گھر میں بھتیجی بھانجی نہیں ہے کیا؟ ادھر ہی جا کر کھڑا ہوگا, ادھر ہی رہے گا جدھر سے عورتوں کا گزر ہوگا. اب تاک لیا ادھر کو منہ پھاڑ کے بال ٹیڑے بھیڑے کر لیے جیسے سیل کے کانٹے کاٹے. اور بعض کے بال تو حضرت اتنے برے ایسے کٹا رہا جیسے سر پہ نیولا بیٹھا ہے, کچھوا بیٹھا کچھوا. وہ خنزیر جو بھنگیوں کے پاس رہتا ہے نا, نالی میں سے نکل کر پوچھ سے سر تک اس کے بال کھڑے رہتے, ایسے بعض نوجوان کے میں نے بال دیکھے. کیا بنا دیا تمہیں نیولا؟ یہ بھی دنیا میں رہ رہے ہیں, کوئی مطلب ہی نہیں ہے. سوچنے کی بات ہے, سوچنے توجہ رکھو. یہ سوچ رہا چلو ہم کا دیکھ لیو ان کا کہیں یہ تو نہیں چاہیے. اتنا دھواں ہے, ایک آدمی جا کر کے ادھر کہہ دو, ایک آدمی نڑیوں میں جا کر ایک آدمی کہہ دو کہ یہاں جلا کر جلانا اپنا گھر جلا لے جا رہے. لیکن کچھ کہیے چلو پانی ڈال دے, پانی ہاں آرام سے دیں, اطمینان, توجہ رکھو میری طرف. جی اللہ یہ سوچ رہے ہیں نہ سنے نہ سننے دیں. یار ذرا غور کرنے کی بات ہے. جی یہ مسلمان پرانے لوگ تھے, ہیرو. صحیح بتا رہا ہوں. اگر گاڑی بیل یہ چل رہا ہے نا, اگر پہیا کیچڑ میں یا اس میں پھنس گیا تو یہ ہیرو نکل کے آتا تھا, ایک تہمد یا چادر کاندھے پر رکھتا تھا اور لگاتا تھا کاندھا اور گاڑی پار کر دیا تھا. پوچھو. اور اب کا ہیرو گال میں گڈھے, آنکھیں تیرا رہی ہیں, کمر لچک پچک, سمجھو. اور جیسے ٹڈا تیری میری بہن بیٹیوں کو رات بھر موبائل میں سوچتے سوچتے ہو گئے ٹانٹیا, سمجھے. لیور اچھا نہیں, اور بال یوں کھڑے اور چل لیا یوں ہے. پرانا آدمی اگر ایک تھپڑ مار دے تو 3 قلم آدھی کھائے گا, 2 بوتلیں چڑھیں گی.
یہ ہے ہیرو. صحیح بتا رہا ہوں میں؟ اس کو ہیرو بولو گے؟ یہ پرانے لوگ ہیں، پرانے، ان کو ہیرو بولو. اگر کسی کے گھر میں چھپر چلتا تھا، چھپر، تو اعلان ہوتا تھا آ جاؤ فلانے کا چھپر چڑھے گا. کبھی سے مزدور کرنے کی ضرورت نہیں پڑی پوچھو. اور اب تو سگے بھائی کا اگر باورچی خانے کا لینٹر پڑ گیا نا تو سگا بھائی اندر بیٹھا ہوا موبائل چلا رہا ہے، اسے مزدور کرنا پڑے گا. یہ دل میں محبت ہے، یہ دل میں قدر ہے. پھر کہتے ہو کہ ہمارا کوئی ہے نہیں. اگر بڑا بھائی اور چھوٹا بھائی ایک دسترخوان پر اگر بیٹھ جاتا تھا تو چھوٹا بھائی اس وقت تک اپنی پلیٹ میں سبزی نہیں نکالتا تھا جب تک کہ بڑا بھائی نہ نکالے. یہ ادب تھا. کتاب اتنی نہیں پڑھی تھی انہوں نے، مگر ادب تھا. پوچھو کبھی ماں کے باپ کے سرانے نہیں بیٹھے. چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے سامنے یا بیٹا ابا کے سامنے کبھی بیڑی نہیں پیتا. اور اگر عادت ہو گئی تو چھپا چھپا کے کبھی پیال کی دریا میں کبھی کبھی رکھ کے آ جاتا. اور اب تو ابا کھانا کھا کے کہہ رہا بیٹے سے لگائیے ذرا دو بیڑی. یہ بڈھا کہہ رہا ہے کون سوار ہے؟ ابا کہہ رہا ابا کہہ رہا لگائیے رہے آپ دو بیڑی ذرا، پیٹ میں بڑا گیس بن گیا. پتا نہیں کیا گیس سلنڈر بن گیا. اللہ اللہ ذرا سنے پیارے بات اور بتاتا چلوں. نبی نے فرمایا سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود. اور وہ جو لفنگے لڑکے ہوتے ہیں نا وہ اپنے آپ کو بڑا ہیرو سمجھتے ہیں. 5 ساتھ اکٹھے ہوئے اور اکٹھے بیٹھے اور بہت پوری دنیا کو بے وقوف سمجھتے ہو اور خود بالکل بے وقوف بن گیا. نیولا، کچھوا، چھکا، کیا بچا یہ تو بچا. نبی نے فرمایا سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود. کیا ہے سب سے پہلا مدرسہ؟ ماں کی گود. ماں کی گود. اگر مدرسہ بگڑا ہوا ہو تو بچہ بھی بگڑا ہوا ہوگا. آج کل کو شادی میں دیکھ لینا کیسے کیسے کپڑے ہوں، کیسے کیسے سر پہ دوپٹہ نہیں ہوگا، کہاں کیسے ہوگا. اس ماں کو نہیں چاہیے کہ اپنی جوان بیٹی کو دوپٹہ اڑائے؟ بولو یہ کسی دوسرے کی ذمہ داری ہے؟ یہ ماں کی ذمہ داری ہے، ماں کی. مگر کون ماں اپنی بیٹی کو دوپٹہ اڑائے گی؟ وہ ماں جو خود دوپٹہ اڑتی ہوگی. جی بے شک. اس کو دیکھ لیو 40 سال کی ادھیڑ ہو گئی، ادھیڑ. اب بچی کیا؟ مگر پھر بھی اس کے بعد اتنے فیشن میں 3 بیٹی اتنا فیشن نہیں کرتی جتنی 40 سال کی یہ میڈک فیشن کر رہی ہے. بات سے اتنی بری لگتی ہے. اور اب تو لالی کالی لگ رہی ہے، کالی ایسا لگتا ہے کوئلے کھا گیا. یہ کوئلے یہ سب کہاں کون بتائے گا؟ جی کسے دکھا رہی ہے؟ یہ کوئی اور نہیں، ہماری تمہاری بہن بیٹیاں. ہر باپ کی ذمہ داری ہے. ارے تو باپ ہے، تیری بیٹی بغیر دوپٹے کے تیرے سامنے کیسے آ گئی؟ پنچایت گاؤں کی بعد میں کرنا، پہلے گھر کو دیکھ لے. جی سماج میں جینا ہے تو تجھ سے 5 بچے نہیں سدھر رہے، 3 بچے نہیں سدھر رہے. یہ تیری بیٹی نے جو دوپٹہ ادھر ادھر لگا رکھا ہے، وہ بڑے بڑے جو پہن رکھے ہیں شادیوں میں، جب بیٹیوں کو آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے اپنا آدھا جسم دکھائے، وہ سیلفی لے، وہ موبائل چلائے، وہ ساری چیزیں کرائے. ارے تو باپ ہے کہ دشمن ہے؟ مجھے بتا. نبی فرماتے ہیں، آقا کا فرمان سنو، آقا فرماتے ہیں اگر ایسا ماں باپ جس کی بیٹیاں آوارہ ہو، جس کی بیٹیاں بے پردہ ہو، جس کی بیٹیاں فیشنیلے کپڑے پہنے ہو، نبی فرماتے ہیں ایسا ماں باپ دیوس ہے، دیوس ہے، دیوس ہے. اور نبی فرماتے ہیں دیوس جنت میں نہیں آئے گا. اللہ اکبر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت
حضرت علامہ سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت میری بات ان لڑکوں کو بھی ان لڑکیوں کو بھی بہت بری لگتی ہوگی مگر کب تک بیٹا ایک دن جب یہ باپ بنیں گے جب یہ ماں بنیں گی اس دن یہ میری تقریریں یاد آئیں گی جی بے شک اس دن یہ باتیں یاد آئیں گی جانتے ہیں آپ جلن حسد کینہ بغاوت جی اس قدر گھس گئی ہے اس قدر گھس گئی ہے کہ مت پوچھو پہلے اگر کسی لڑکی کا رشتہ ہوتا تھا نا تو وہ لڑکے والا اس لڑکی کے جو دشمن ہوتے تھے جن کے لڑائی ہوتی ان کے گھر انکوائری پوچھنے جاتا تھا کہ بتاؤ میں فلانے کے گھر رشتہ کر رہا ہوں اس کی لڑکی کیسی ہے تو دشمن معلوم ہے کیا کہتا تھا دشمن یہ کہتا تھا دیکھو میری 1 سال سے بول چال بند ہے لڑائی ہے وہ مجھے مل گیا سر پھاڑ دوں مگر بات یہ کہ لڑکی میں کوئی کمی واہ واہ بڑی اچھی بات ہے صحیح ہے وہ بولتا تھا لڑکی میں کوئی کمی نہیں ہے اور اب تو سبھی چچی خالہ پھپھو پڑوسن اور بعض عورت نے تو پھیپڑے سلغا لیے سمجھے پھپھو خالہ اگر کسی کی لڑکی کا اچھا رشتہ ہو گیا تو بس اس کے پیٹ میں آگ لگ گئی آگ فوراً لڑکے والے گھر پہنچے گی کسی ترکیب سے چھپ چھپا پوچھے گی بتا تمہارے لڑکے کا رشتہ ہو گیا تھا بولے ہاں کہاں اس کے اچھا اس کی لڑکی میں ہوائی اثر تھا دورے پڑتے جب ٹھیک ہو گئی اتنے میں رشتہ ختم بولے میں سے رشتہ بہت اچھا کر لو خواہ اچھا تمہیں ریڑھ مار دی تو یہ وہ ہے وہ جی صحیح ہے صاحب جو اس کا دوست ہے اور اس کی بیوی جی آسپین کا سانپ اس کو بولتے پہلے دشمن سے خطرہ نہیں تھا دوست سے خطرہ پرانے دوست ان پرانے لوگوں سے پوچھو دوست کی بہن کو اپنی سگی بہن جیسا سمجھتے تھے اس کے بچوں کی شادیوں میں بھات وغیرہ دیا کرتے تھے پوچھو ان سے اور وہ بھی بہن بھی یہ سمجھتی تھی جیسے میرا سگا بھائی آ گیا کبھی اس کی نیت خراب نہیں ہوئی اور اب تو ان اچکوں سے پوچھو لفنگوں سے پوچھو یہ جو چھکے بنے پھر رہے ہیں تکریا اسے پتہ ہی نہیں ہے میری بات تھوڑی کڑوی اور سن لینا اسے پتہ ہی نہیں ہے خلیری بہن ممیری بہن تیری بہن شادیوں میں جائی سے لے رہا تکتا پھر رہا خناس ہو گیا یہ خناس سمجھے اب تو اگر دوستی کر رہا ہے تو اس کے دل میں میل ہے یا تو بہن بیٹی کے چکر میں یا بیوی کے چکر میں یا مال کے چکر میں تیری دوستی پہ لعنت ہے اور ایک کائے کے لیے دوستی بنا رہا ہے اپنے اندر سے یہ چیزیں نکالو اور ایک بات بتاؤ ہم پکے سچے مسلمان ہیں ہم نبی کے غلام ہیں ہم مان سکتے ہیں مگر شریعت کے خلاف قدم نہیں بے شک نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت علامہ سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ نعرہ تکبیر بہت چھت اچھا پہ چڑھے گا چھت پہ کائے کے لیے چڑھ رہا ہے پڑوس کی بہن بیٹی کو تک رہا اور وہ بھی اثر بات چل رہی ہے ایک چیز اور بتاؤں ابا بیچارہ اتنا بھولا ہے یہ ابا نا تم بتاؤں کتنا اچھا کارنامہ ہے کم سے کم یہاں سے یہاں تک 50 ابا ایسے ہوں گے جن کی جوان بیٹیوں پہ موبائل ہوگا کم سے کم 50 ابا میں اس ابا سے پوچھنا چاہتا ہوں ابا ایک بات تو بتاؤ تمہاری بیٹی کے ٹرک چل رہے ہیں ٹرینیں چل رہی ہیں بسیں چل رہی ہیں ہوائی جہاز چل رہا ہے فیکٹری چل رہی ہے کارخانہ چل رہا ہے کیوں دیا موبائل کس سے بات کرے گی کون سا ایسا رشتہ دار الگ سے ہے جو تم نے موبائل کا انتظام کر دیا کس کی بیٹی ہے جس کے ہوائی جہاز ٹرک بسیں چل رہی ہے کہ پورا خاندان بھوکا مر جائے گا اگر یہ موبائل نہیں چلائے جی 3 روٹی کھا رہے ہو 1.5 کی عقل رکھو 3 روٹی کھا رہے ہو تو 1.5 کی عقل رکھو جوان بیٹی کو موبائل کھا دیا کہاں واٹس ایپ چلائے گی فیس بک چلائے گی یوٹیوب چلائے گی کیا دیکھے گی کس سے بات کرے گی اللہ کے بندو جانتے ہو یہ عمر ایسی ہوتی ہے کہ اچھائی کی طرف قدم کم جاتا ہے برائی کی طرف قدم زیادہ جاتا ہے مجھے تمہارے موبائل سے سمجھے کوئی بھی الرجی نہیں ہے مگر یہ نبی کی امت میں جو آج بگاڑ پیدا ہو رہا ہے آج جو گھر گھر میں آگ لگ رہی ہے
اتنے خوبصورت بچے، اتنے اچھے بچے چھکے بنے پھر رہے ہیں، اتنی اچھی لڑکیاں وہ ناچنے والی عورتوں کی طرح اپنے آپ کو میک اپ کرے پھر رہی ہیں، اسے اب یہ ہوش ہی نہیں ہے میں کس حال میں بالکل بلف کے نیچے بیٹھے گی تاکہ دور سے نمائش کرو میری، بس میلہ لگا دیا میلہ۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں جوان بیٹی کو موبائل کیوں دیا؟ تم تو باپ ہو نا، باپ کتنا سیدھا کتنا بھولا، بھولا والا کچھ نہیں ہے، زمین بہت کاٹی ہے، نہیں میڑ کاٹ لی ہے، میڑ چھوڑی نہیں ہے، اتنا بھولا مٹر کی پھلیاں کھا گیا دوسروں کی۔ ان کا گنے کا کھیت ہے تو ان کے کھیت سے توڑ کے اگولا اپنے کھیت کا توڑ گیا، ادھر والے انہوں نے گنا ان کا چٹکایا، اگولا اپنے کھیت میں، دونوں نے کھایا، دونوں نے ناجائز۔ جی گناہ بھینس یہ اپنی پل رہی ہے، برسین حاجی جی کا کٹ رہا، اتنا بھولا، تالاب پاٹ لیے، ندی نالے پاٹ لیے، نہریں پاٹ لی، سگے بھائی کی بیماری کر لی، زیور مل گیا تو زیور دبا بیٹھا، کسی کا روپیہ لے لیا دیا ہی نہیں، اتنا بھولا۔ الیکشن کے موقع میں لڑائی کرا دی گاؤں میں، اتنا بھولا۔ تیری میری برائی، جھوٹ بول رہا، رشتے توڑوا رہا، ادھر کی ادھر لگا رہا، غیبت کر رہا، چغلی کر رہا، اتنا بھولا ہی۔ بے شک بے شک۔ کچھ باتیں مائک پہ بولنے کی نہیں ہوتی، اگر کسی نے یہ کر لیا تو فون کر دیا 100 نمبر کو آ جائے، اتنا بولا ہی۔ جی مسجد میں جھگڑا ڈال دیا، محرم میں جھگڑا ڈال دیا، مدرسے میں جھگڑا ڈال دیا، اتنا بولا ہی۔ ذرا سوچو، غور کرو، جوان بیٹی کو موبائل دینے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کا انگارہ دے دو گے ہاتھ میں، بیٹی کا ہاتھ میں، زندگی برباد ہو گئی، بگاڑنے والے تم ہو ابا، کوئی اور نہیں ہے۔ ورنہ بیٹی کی ہمت، اور جو رہی بچی اماں ہے، اماں بعض بعض اماں تو بالکل تماں بنی پڑی ہے، صحیح بتا رہا ہوں، اماں ہے یہ اماں، اس اماں کو سب پتا زینے کی آڑ میں کھڑے ہو کے میری بیٹی کس سے بات کر رہی ہے، اس ماں کو پتا ہے میری بیٹی آدھا گھنٹہ چھت پہ گھوم گھوم کے ایئر فون لگا کے اٹھلا اٹھلا کے موبائل پہ کس سے بات کر رہی ہے، اس اماں کو پتا نہیں، اور پتا نہیں تو اماں کیوں بنی؟ جی اماں کا مطلب یہی ہے بچے پیدا کر دینا، بچے تو کتیا بھی پیدا کر دیتی ہے، صحیح ہے صاحب بے شک۔ یہ ماں، ہر ماں کو پتا ہے میری بیٹی کس سے بات کر رہی ہے، ہر ماں کو پتا ہے۔ جب بالکل پیالہ بھر گیا، بے عزتی سر پہ آ گئی تو اب آئے گی روتے ہوئی، یا بھاگ گئی تو اب آئے گی روتے ہوئی ابا کے پاس، پتہ نہیں کیا ہو گیا، میری بیٹی کا کسی نے دماغ پھروا دیا، میری بیٹی پہ جادو کرا دیا، میری بیٹی پہ ہوائی اثر ہو، کچھ نہیں ہوا، اس اماں کی کمر پہ 3 لٹ مارو گے آپ۔ تم تو کھیت میں رہے دن بھر، جی تم تو دن بھر کام میں رہے، اس ماں کو جو 24 گھنٹے ساتھ میں پتہ نہیں ہے، اس ماں کو پتہ 40 سال کی ہو گئی، اس کے لہنگے ابھی تک نہیں چھوٹے، اس کے شرارے غرارے ابھی تک نہیں چھوٹے، فجر کی نماز نہیں پڑھ سکتی ہے، سیدہ فاطمہ کا طریقہ نہیں بتا سکتی ہے، اماں بیٹی سے زیادہ میک اپ کر رہی ہے، بیٹی تو الگ ہے، اماں کے گنٹھے اور نکلے پڑے، بوڑھی بوڑھی گھوڑیاں ہم نے ناشتہ سنا ہے کہ جب شادی بارات جاتی ہے تو یہ کھوریا کر رہی ہے، کھوریا جانتے؟ اچھا تمہارے یہاں نہیں ہوتا، کھوریا کا مطلب یہ ہے، بتا دوں میں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، آدمی بارات میں چلے جاتے ہیں، عورتوں کے پیٹ میں درد ہوتا ہے، گھر میں ناچتی ہیں، اس ناچنے کو بولتے ہیں کھوریا، تمہارے یہاں شاید نہیں ہوتا، چلو یا ہوتا؟ اچھا عورتیں بھی جاتی برات میں؟ ہاں عورتیں برات میں، صحیح ہے، تمہارا حساب بڑھیا۔ اب سنا، توجہ رکھو ذرا، غور کرو، یہ ماں کیا اس باپ کو نہیں دیکھنا؟ ارے یار وہ لحاظ میں لیٹے لیٹے رات کو چیٹنگ کرے، جب بیٹی کے پاس موبائل ہوگا ہی نہیں تو کس کا فون آئے گا؟ سوچو یار، موبائل کے بغیر زندگی نہیں گزرے گی، لڑکی کو جوان بیٹی کو موبائل کی ضرورت کیا ضرورت؟ کچھ نہیں پکڑے گی، جس لڑکی پہ دیکھو اتنا بڑا چوڑا موبائل رکھ کے پڑی ہے ہاتھ میں، ایسے لیے وہ گھوم رہی ہے، جہاں موقع دے گا سیلفی چل رہی ہے،
ابا اما دونوں بے ہوش ہیں. میں نام نہیں لوں گا. اکلوتی لڑکی تھی, اکلوتی, صرف ایک. 3 بھائی تھے. باپ حاجی تھا, نمازی تھا, پرہیزگار گھر تھا. گھر سے لڑکی کبھی باہر نہیں نکلی. ایک دن ظہر کی نماز میں آ گئے, میرا ہاتھ پکڑ کے رونے لگے. بولے سید صاحب برباد ہو گیا, میں ہلاک ہو گیا, اب میں نہیں جینا چاہتا. میں نے کہا کیوں, بات تو بہت روئے. میں نے کہا بات بتاؤ. بولے پتہ نہیں صبح 5 بجے سے بیٹی غائب ہے, اللہ, اور جب سے بیٹی غائب ہے تب سے گھر میں خوشبو آ رہی ہے. خوشبو وہ عورتوں نے چڑھا دیا ان کو کہ تمہاری بیٹی کو اچھے جنات اٹھا کے لے گئے, اچھے جنات. تبھی تو خوشبو آ رہی ہے. جناتوں کو اور کام ہی کیا رہ گیا. بولے اچھے جنات لے گئے تو حضرت سے جا کے تعویذ لے لو, جنات چھوڑ دیں گے. ایک بات بتاؤ, جنات اگر میرا اتنا کہنا مانتے ہوتے تو میں کار سے کیوں آتا؟ جی جنات سے کہتا چل, کیا نام ہے, چل منڈیا نصیر. وہ تو لیا تھا 1 منٹ میں. میں تو جھٹکے کھاتا ہوا, تیل پھوٹتا ہوا آ رہے ہو کار سے. جنات اگر اتنا ہی کہہ رہا, ان کا تیرا حضرت سید صاحب ہے, یوں ہے تو سب بات ہے. کہا حضور کوئی نہ کوئی تعویذ دے دو. میں نے کہا حاجی صاحب اگر مت بولو, ایک بات بتاؤ, اگر تم کہہ رہا اچھے جنات اچھے ہوتے تو اتنا گھنونا کام ہی کیوں کرتے؟ اگر اچھے ہوتے تو ایسا کام ہی کیوں کرتے؟ بولے ہاں یہ بات ہے. بولے حضرت خوشبو کیوں آ رہی ہے؟ میں کام زیادہ اچھا کر رہے گا, خوشبو آ رہی ہے, رو رہے ہو. میں نے کہا سنو, تمہاری بیٹی مارکیٹ جاتی تھی؟ بولے نہیں. میں نے کہا بازار جاتی تھی؟ بولے نہیں. میں نے کہا مزاروں پہ جاتی تھی؟ بولے نہیں. بولے حضرت وہ تو کبھی چھت پہ بھی نہیں چلی. میں نے کہا اچھا. بولے وہ تو بیاہ شادی میں جاتی تھی تو ماں کے ساتھ الگ ہی رہتی تھی وہ سب سے. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا ایک بات بتا, تمہاری بیٹی کو موبائل تھا؟ بولے ہاں حضرت موبائل تو تھا. میں نے کہا چلو ظہر کا ٹائم ہو رہا ہے, نماز پڑھ کر دعا کروں گا, انشاءاللہ 1 ہفتے میں پتہ چل جائے گا. 1 ہفتہ نہیں گزرا, 3-4 دن کے بعد میں بلند شہر سے تقریر کر کے جب آیا تو وہ ملے. میں نے کہا کیا ہوا حاجی صاحب, پتہ چلا بیٹی کا؟ بولے حضرت مت پوچھو, ناک کٹ گئی. میں نے کہا تمہاری تو جڑی پڑی ہے بھی. بولے نہیں حضرت وہ والی کٹ گئی. میں نے کہا بات بتاؤ کیا ہے. ہوش ہو گئے جب انہوں نے بات بتائی. حاجی صاحب کی بیٹی نمازی بھی تھے, پرہیزگار گھر, جو لڑکی کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی, بازار نہیں دیکھی, مارکیٹ نہیں, چھت میں نہیں گئی, وہ لڑکی. حاجی صاحب بولے حضرت ایک بھنگی کے لڑکے کے ساتھ اللہ اکبر, اللہ نینی تال ہائی کورٹ میں جا کے کورٹ میرج کریں گے. استغفر اللہ, بھنگی کا لڑکا. اللہ توبہ توبہ. اب مجھے کہہ لینے دو, مجھے بول لینے دو, تمہیں بھلا برا لگے مگر میں تمہارا خیر خواہ ہوں, میں تمہارا ہمدرد ہوں. میں تمہیں سدھارنے کے لیے کہہ رہا ہوں, بے عزتی نہیں. سنو, اب مجھے کہہ لینے دو, بولو. وہ لڑکی جو کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی, وہ لڑکی جس نے کبھی دروازہ نہیں دیکھا, نینی تال کے ہائی کورٹ کیسے پہنچی, ایک غیر مسلم بھنگی کے لڑکے سے کیسے ٹچ ہوئی, مجھے کہہ لینے دو. یہ کسی اور کا کمال نہیں, یہ صرف اور صرف موبائل کا کمال ہے. صحیح ہے. موبائل کا کمال ہے, موبائل کا. جو لڑکی تم اپنے گھر میں دیکھنا کبھی گاؤں سے نکل کے باہر نہیں گئی, اس کے پاس بمبئی کا فیشن کہاں سے آیا؟ بولو. اس کے پاس بالوں کی کٹنگ فلموں جیسا, پہننے چلنے بولنے کی طریقہ فلموں جیسا, پہننے اوڑھنے کا طریقہ فلموں جیسا, میل بھی لگ رہی ہے فلموں جیسی, ساری چیزیں کہاں سے آئی؟ بولو. تم نے دی؟ موبائل کی دین ہے یہ. جی جی بے شک. یہ موبائل کی دین ہے. اگر سدھار پیدا کرنا ہے تو پہلے ہر باپ کو اپنی بیٹی کے موبائل پر قبضہ کرنا ہوگا. ہر باپ کو اپنی بیٹی سے
वाइन लेना होगा और उसके हाथ में कुरान देना होगा, उसके हाथ में हदीस देनी होगी, उसके हाथ में किताब देनी होगी। सैयदा फातिमा की जिंदगी पढ़वाओ, हजरत आयशा की जिंदगी पढ़वाओ, हजरत मैमूना की जिंदगी पढ़वाओ, हजरत सफिया की जिंदगी पढ़वाओ, हजरत हफ्सा की जिंदगी पढ़वाओ। खुदा की कसम, जब हमारी बेटी वो बम्बई की वो फिल्में बनाने वाली हो उनकी तरह हो सकती है तो फातिमा को पढ़ेगी, नबी की बेटी को पढ़ेगी। हमारी बेटी खाएगी, हमारी बेटी, लेकिन रंग फातिमा का होगा। पिएगी हमारी बेटी, रंग फातिमा का होगा। चलेगी हमारी बेटी, रंग फातिमा का होगा। पहनेगी हमारी बेटी, रंग फातिमा का होगा। सोएगी हमारी बेटी, रंग फातिमा का होगा। ये बेटी अगर बाप के घर में हो तो बाप के लिए रहमत है, शौहर के घर में हो शौहर के लिए नेमत है। और जब ना बने तो इसके कदमों के नीचे जन्नत है। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। अब तो कपड़े चॉइस हो रहे हैं तो मोबाइल में देख के, कलर चॉइस हो रहा है तो मोबाइल में देख के, सारी चीजें मोबाइल में देख के। और ये लफंगे लड़के ना, तौबा 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 तौबा, ऐसा लगता ना बाज तो लग रहा पता नहीं आया कहां से, लगता ही नहीं कि कहीं कैसा लगता है। तो और वो अपने आप को समझता ना कि सबसे अच्छा गांव में यहां तक के कान में कुंडल भी पहने पड़ा, नाक में नथुनिया भी। क्या पहनेगा तू अब? क्या बच गया? पूरा जेवर तो तूने पहन लिया, कंगा बचा था वो भी लगा लिया, वो लगा पड़े पून। तो बस अच्छा भला मर्द था, क्या बन गया? पहले लोग कहते हट हट चूड़ी पहन ले चूड़ी, अब तो पहले से ही पहने पड़ा चूड़ी। अब किससे कहोगे? गौर करो जरा, अपने आप को देखो, सोचो, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। कब तक दूसरे की बहन बेटियों को तकते रहोगे? कब तक दूसरे की बहन बेटी को देख देख के अपने आप को गुनाह में शामिल करते रहोगे? तुम्हारे घर में भी बहन बेटियां, हर इंसान अपने घर से तबलीग शुरू कर दे। ये लेकिन ये नौजवान जो मैं बताना चाह रहा था, ये भी तो थोड़ी सी सुन लें। अल्लाह अल्लाह माफ फरमाए प्यारे, न कमाने का, न धमाने का, न कुछ। बाज तो खाली कुत्ते भौंकाता कर रहा मोहल्ले में, कुत्ते, कोई काम नहीं इसको, कोई काम नहीं, बस अब्बा का खा रहे अब्बा। कोई अब्बा भी नहीं बोल सकते, कोई लड़ जाएगा। अम्मा भी नहीं बोल सकती, झगड़ा पहले डालेगा। बहनें वैसे ही नहीं बोल सकती। तौबा 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 तौबा, बुरे हाल। अपने आप को संभालो, अपने आप को सुधारो। वैसे अगर किसी से कह दिया जाए ना कि कौन कौन है नबी का गुलाम, तो सब हाथ खड़े कर, और वो सबसे पहले खड़े करेंगे जो खड़े मुत्तू हैं, खड़े खड़े मूतने वाले। क्या वो नबी का गुलाम हो सकता? एक तो मैं तारीख सुनाऊं, सुनना चाह रहे हो? जी बिल्कुल। गुलाम कौन था और हीरो कौन था, जरा तारीख बता दो, सुनना चाह रहे हो या नहीं? जी जी। एक किला था, किला, वो किला यहूदियों के कब्जे में था, किसी से फतेह नहीं हो रहा था। सारे जितने भी मजहब वाले आए, ताकतें लगा लगा के चले गए। जब पता चला नबी के गुलामों को, तो हजरत खालिद बिन वलीद जवान, बेशक सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। हजरत खालिद बिन वलीद जवान, उन्होंने 10-12 जितने भी जवान इकट्ठे किए, नबी के सहाबा गुलाम, चलो हम चलते हैं, हम ईमान वाले, नबी के गुलाम, हम तार तलवार से तलवार मिला देंगे, चलते हम चलते। इनकी रगों में था खून, चलो हम चलते। जाके इन्होंने अपना झंडा गाड़ दिया। उन लोगों को पता चला, बोले अब कौन आया? बोले मुसलमान आए।
ادھر سے تلوار جب لے کے چلے تو ان کے 6 مولویوں نے، جن کو پادری بولتے ہیں، بڑے بڑے عالموں نے یا پیر سمجھ لو، انہوں نے روک دیا ان کو. بولے ٹھہر جاؤ. بولے اگر سچ میں یہ نبی کے غلام ہیں تو ان سے تم مقابلہ نہیں کر سکتے. جی سبحان اللہ، واہ واہ، بڑے اچھی بات. یہ نبی کے غلام ہے تو یہ ہیرو ہے، ہیرو. ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے. مگر دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ نبی کے غلام ہیں بھی کہ نہیں. واہ واہ. بولے پھر کیا کرنا؟ بولے ہم کریں گے فیصلہ. یہ 6 کے 6 پہنچ گئے حضرت خالد بن ولید اور ان مسلمانوں کے پاس. جب پہنچے، وہ لڑکی ہیں جو سر پہ دوپٹہ نہیں رکھتی ہیں، کسی کی چٹیا آگے کو، کسی کی پیچھے کو، کسی کا کھوٹا کڑا، کسی کا جوڑا، کسی کا آگے بال پڑے، کسی کے 2 طرف بال پڑے، جو فیشن یہاں تک کا گلا دکھا رہی ہے بڑے بڑے، وہ سننے کی، ان کے لیے سننے کی بات ہے. اور وہ لڑکے جو چھک کے بنے پڑے، وہ بھی سننے کی بات ہے. اب وہ پہنچ گئے وہاں پہ. جب پہنچے بولے سنو، ہم تم سے لڑنا نہیں چاہتے. تم مسلمان ہو؟ بولے جی. نبی کے غلام ہو؟ بولے جی. اچھا. بولے ہم تم سے لڑنا نہیں چاہتے. کہا پھر؟ کہا 3 شرطیں ہیں، اگر یہ پوری کر دی سمجھے، ان میں سے 2 ہو گئی تو تیسری شرط یہ قلعہ تمہارے حوالے. کہا کیا؟ کہا اگر ایک تو یہ ہے کہ تم ہمارے قلعے میں اس دروازے سے لے کر کے اس دروازے تک پیدل نکل کے دکھا دینا. اتنی بڑی چنوتی. دوسری، اگر وہاں سے نکل جاؤ تو پھر ہماری مارکیٹ، ہماری بازار سے نکل کے آ جانا. اگر تمہارا ایمان نہیں بہکا، تم صحیح سلامت رہے، تم نہیں بگڑے، تو قلعہ تمہارے حوالے. کہا ٹھیک ہے. اب یہ چلے گئے وہ لوگ. صحابہ مشورہ کرنے لگے کہ یہ تو پوری دنیا سے ٹکرانے والے لوگ، مگر ہم سے کیوں اتنی جلدی مان گئے؟ ہمارا کیا معاملہ؟ خالد بن ولید سے کہا تم نے قبول کر لیا، یہ ضرور کوئی نہ کوئی جال بچھائیں گے، جی ہمیں پھانسیں گے. خالد بن ولید بولے ہم نبی کے غلام ہیں، تلوار چلانے میں ہم کم نہیں ہیں، تمہاری طرح نہیں تھے، ان نوجوانوں کی طرح جس کے گالوں میں گڈھے، رات کے 2 بجے تک موبائل پہ SMS پہ رو رہا. SMS آگے بولے بس SMS پہ رو رہا. تو رونے والا جوان ہے، تو رونے والا جوان. میرے اشارے سمجھ رہے ہو؟ بہن بیٹی بیٹی اس لیے بتا رہا ہوں. SMS پہ رو رہا، بات نہیں ہوئی 2 دن سے رو رہا. توبہ توبہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. مگر سنو، نوجوانوں نے دین اور اسلام کو کیسے پھیلایا، کیسے جنگیں لڑی ہے، کیسے خلافتیں کی ہے. خالد بن ولید بولے کوئی بات نہیں ہے، ہم بھی تلوار چلانے میں کم نہیں، یا تو شہید یا پھر غازی. اللہ اکبر. رات بھر نبی پہ درود پڑھتے رہے، عبادت کرتے رہے. فجر کی اذان ہو گئی. نماز کے بعد خالد بن ولید نے تقریر کی. کہا سنو جوانوں، اب سن لو نوجوانوں تمہاری حیثیت کیا. کہا سنو جوانوں، میں تمہارا سپہ سالار ہوں. کا جی. کہا میرا گھوڑا آگے رہے گا. واہ. مگر سنو، گھوڑا جیسے ہی میں اندر ڈال دوں تم بھی ڈال دینا. تم میں سے کچھ لوگ آگے نظر رکھنا، کچھ لوگ پیچھے نظر رکھنا، کچھ دائیں نظر رکھنا، کچھ بائیں. اگر کہیں سے تلوار کی جھنکار آ جائے، تیر آ جائے، تو میرا انتظار مت کرنا، ٹوٹ پڑنا. میں اجازت دے رہا ہوں. دکھا دینا کہ ہم نے بھی نبی کی غلامی اختیار کی اور اپنی ماں کا دودھ پیا. بے شک. اور تیری جوانی کہاں گھل رہی؟ تیری میری بہن بیٹی کے موبائل پہ بگاڑنے میں تیری جوانی برباد. یہ بولے میرا انتظار مت کرنا، اجازت ہے. ارے نوجوان بولے ٹھیک ہے چلتے ہیں. جس پہ دنیا فیل ہو گئی اس قلعے پر نبی کو غلام فتح کرے. آیت الکرسی پڑھی، 4 رکوع پڑھے. پڑھنے کے بعد ان غلاموں نے گھوڑے پہ سوار ہوئے، اور سوار ہونے کے بعد قلعے کے دروازے پہ گھوڑے روکے. قلعے کے دروازے پہ خالد بن ولید نے گھوڑے کو نعرہ تکبیر جو بولتے ہیں نا، اللہ اکبر ہے اس کا مطلب،
नारे तकबीर जो बोलते हो अल्लाह की किबरियाई बोलते हो, इसका मतलब है अल्लाह अल्लाह सबसे बड़ा। खालिद बिन वलीद ने घोड़े की लगाम खींच के अल्लाह अकबर का नारा लगा करके, अल्लाह अकबर का नारा लगा करके, और घोड़े की लगाम जब छोड़िए, रस्सी ढीली करिए, मारिए, तो घोड़े ने लगाइए छलांग, दोनों टांगों से खड़ा होकर तो जब कूदा तो अंदर था, भाग गया। ये जवान थे, अल्लाह अकबर के नारे लगे, सहाबा ने अपने अपने घोड़े किले में अंदर डाल दिए, और जैसे ही घोड़े पहुंचे अल्लाह अकबर की सदाओं में घोड़ों से उतरे ये जवान, और तू अपनी रात के 2-2 बजे तक कहां पड़ा? सोच तेरी मां तेरे बाप इनकी इज्जत का क्या होगा, जो तू कानों में कुंडल पहन के अपने आप को छक्का साबित कर रहा। जवानी दिखा, काय के लिए है तेरी? तू खून दिखा, काय के लिए है? तेरी मेरी बहन बेटियों को तकने के लिए? आज के बाद तौबा करनी होगी तुम्हें, आज के बाद दिखाना होगा कि हाँ कोई आया था हमारे यहाँ तकरीर करके गया था। ये कुंडल, ये कंगे छक्कों के काम है, मर्दों के नहीं है। ये चूड़ी करे मर्दों के काम नहीं है, जनहों के काम है ये, जनहों के काम है ये, ना मर्दों के काम है ये। तुम दिखा देना, आज के बाद हम मर्द हैं, मर्द। आज के बाद हम अपनी माँ की खिदमत खुद करेंगे, बाप की खिदमत खुद करेंगे। आज के बाद हम तुम्हें काम करके दिखाएंगे, बनेंगे, 4 पैसे होंगे, मस्जिद भी काम होगी, मदरसे का भी काम, गरीबों का भी काम होगा, अमीरों का भी काम होगा। नौजवानों, तुम्हें निकलना पड़ेगा, मैदान में आना पड़ेगा। कब तक दूसरे की बहन बेटियों अपने आप को गानों पे, इन पे, उन पे ढाल ढूल के अपने आप को तुमने बिल्कुल मरा हुआ चूहा बना दिया। तुम पे लोग थूक रहे, बिल्कुल नचकइये हिजड़े बना दिया तुम्हें, हिजड़े। तुम्हारी जिंदगी है, मुसलमानों का खून देखो, इन नौजवानों ने डाल दिया था अपने आप को घोड़े। अल्लाह अकबर को नारे लगा के अंदर पहुंच जाते। उतरे खालिद बिन वलीद घोड़े से, घोड़े की लगाम ऊपर डाल दी, तलवार हाथ में ले ली, शेर की तरह, जवानों की तरह। इनके चेहरे पे दाढ़ी थी, बंधे हुए थे, सर से कपड़े साफे बंधे हुए थे। ये शेर मैदान में किलकारी मार रहे थे। तू क्या किलकारी, कंगे पहनने वाला किलकारी मारेगा? ये लोग थे पुराने, ये कुश्ती लड़ते थे। पूछो इनसे, अखाड़ों में, दंगल में ये कबड्डी खेलते थे। तू इस लायक है ही नहीं, तू तो थोड़ा सा चल ले तेरी कमर में दर्द होता है, क्योंकि तू बर्बाद हो चुका है। मोबाइल ने तुझे बर्बाद कर दिया, तू बिल्कुल बेकार हो चुका। ये लोग गुड़ खाते थे, भेली खाते थे, चने खाते थे। ये हीरो थे, हीरो। भले इनके पास इल्म कम था, मगर नियत के सच्चे थे, दिल के अच्छे थे। दूसरे के सामने उसकी हिफाजत के लिए इनकी लाठी पहले निकलती थी। आज तू गद्दारी को उतरा पड़ा, दोस्त की बहन को तक रहा है, दोस्त की बीवी को तक रहा है, पड़ोस की बहन बेटी को तक रहा है, चचेरी चलेरी खलेरी बहन को। तेरी जिंदगी का तुफ है, और इससे ज्यादा क्या बोल सकता हूँ? लानत बोलूं तो बद्दुआ हो जाएगी। मैंने तुफ बोल दिया, लेकिन सुनो, खालिद बिन वलीद ने तलवार निकाल ली, अल्लाहु अकबर कह करके नौजवानों की झंकारें निकल गई तलवार की। खुदा की कसम, तुम तारीख पढ़ो ना तो तुम्हें पता चलेगा। तुम्हें क्या पता है? तू जो कोनों में बैठा हुआ दूसरे की बहन बेटियों का वो SMS पढ़ रहा है, उधर से फोन आ गया, इधर से, तू मर्द कहलाने के लायक है? ये थे हीरो, मैदान में निकल के कुछ इधर तीर कमान लिए हुए झूमते हुए चल रहा है, कुछ आगे है, कुछ पीछे है। खालिद बिन वलीद चलते चले जा रहे हैं, अगर एक भी इशारा, बिल्कुल बाज जैसी नजर रखे हुए इस तरीके से झूमते जा रहे हैं। ये थे यार दीन इस्लाम के सिपाही। तुम क्या मर्द हो, दूसरे की बहन बेटियों पे कब्जा कर रहे, ला हौला वला कुव्वता, वो भी हराम तरीके से। लेकिन सुनो, ये मर्द चलते चले जा रहे हैं, तुम अपनी तारीख भुलाओ मत। जैसे ही किला पार करने वाले थे, ना कहीं से तलवार आ रही है, ना कहीं से तीर आ रहा, ना कहीं से बल्लम आ रहा, नेज़ा आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा है। अल्लाह, क्या बात है, चिड़िया का बच्चा भी नहीं है वहां पे। ये इन्होंने किला पार कर दिया, वहां पे उस दरवाजे पे ठहर जाते हैं। खालिद बिन वलीद ने कहा, ठहरो, यहाँ तो कोई भी नहीं है, क्या मामला? समझ में नहीं आ रही है बात। खालिद बिन वलीद ने उसी मोर्चे पे उन्हें
کھڑا کر دیا، کہا سنو، سارے صحابہ سے کہا، غلاموں سے کہا، دوستوں سے کہا، نبی کے جو غلام تھے ان سے کہا سنو، تم سب یہی مورچہ گھیرے رہنا، یہی کھڑے رہنا، میں ان کی مارکیٹ کا ذرا جائزہ لے کے آتا ہوں، ان کی بازار کا جائزہ لے کے آتا ہوں، ذرا دیکھ کے آتا ہوں دین اسلام کیسے پھیلا، سن تو لو، میں ذرا دیکھ کے آتا ہوں۔ خالد بن ولید بولے چاہے میں مر جاؤں، جب تک اللہ اکبر کی آواز نہ آئے تب تک تم یہ مورچہ مت چھوڑنا، آگے مت بولنا، یہیں پہ رہنا، میرا انتظار کرنا، اور اگر سمجھو اللہ اکبر کی آواز آ جائے، نعرے کی آواز آ جائے، تو تمہاری تلواریں زنگ آلود نہیں ہونی چاہیے، تمہاری تلواریں ماند نہیں پڑنی چاہیے، تمہاری تلواریں کمزور نہ ہو، تلوار نکال کے گاجر مولی کی طرح کاٹتے ہوئے آ جانا، اللہ اکبر کے نعرے کی آواز سننا۔ یہ نوجوان گھوم رہے تھے، پسینہ آ رہا تھا، خالد بن ولید گئے، جب بازار میں جا کر کے دیکھا، اللہ او بہن بچی ذرا سن، تو نے اپنے آپ کو کیا بنا لیا ہے، ناچنے والی وہ جو ایسے رنڈیاں ہوتی تھی، جیسے کنجڑی ہوتی تھی، مانگنے والی ان کی طرح تیرے فیشن چل رہا، تیری لالی کالے کلر کی، نیلے کون سے کلر کی، تیرے ہاتھوں کے پٹلے، تو نے منہ کو بالکل بھورا بنا لیا، تیرے بال مشین سے نچ رہے، تیرے بھویں بیوٹی پارلر پہ بن رہی ہے، تیرا چہرہ ریگمال سے رگڑا جا رہا، ارے ہوش کر، تیرے بالوں کا طریقہ ذرا دیکھ لے، تو بن کیا گئی ہے، تمہیں بنا کیا دیا ہے۔ جب بازار میں جا کر کے دیکھا تو ان یہودیوں نے جوان لڑکیوں کو، یہودیوں نے جوان لڑکیوں کو وہاں پہ لگا دیا تھا، جن کی چٹیاں کھڑی کی، جن کی 2 چٹیاں تھی، کسی کے جوڑے تھے، ننگے سر تھی، کسی کے بال آگے کو پڑے تھے، یہاں تک کہ ان کے گریبان کھلے ہوئے تھے، اور یہاں تک کہ نیکر پہنے ہوئی تھی۔ ان لڑکیوں سے انہوں نے کہہ دیا تھا تمہیں مسلمانوں کا، ایمان والوں کا ایمان لوٹنا ہے، تمہارے ہاتھ ہے اس قلعے کو بچانا۔ کہا سنو، اگر تمہیں غلط حرکت پہ اترنا پڑے تو تم اتر جانا، اگر غلط حرکت کرنا پڑے تو کر لینا، مگر اپنے قلعے کو بچا لینا۔ وہ لڑکیاں میک اپ کر کے، وہ بال، اور وہ میں جب دیکھتا ہوں تو مجھے وہی تاریخ یاد آ جاتی ہے، مسلمان کی بیٹی کو کیا بنا دیا، ارے تجھے سیدہ فاطمہ کا لباس ہوتا، تجھے حسین کی بیٹی کا لباس ہوتا، تجھے حسین کی بہن کے کپڑے ہوتے، تجھے غریب نواز کی بیٹی کا طریقہ ہوتا، تجھے غوث پاک کی ماں کا طریقہ ہوتا، مگر تجھے کیا بنا دیا، تو نے کبھی سوچا؟ وہ لڑکیاں جو اپنے جسم دکھا رہی ہے، آج سے تم کپڑوں میں آگ لگا دینی پڑے گی، اور بتانا پڑے گا دنیا والوں کو ہم فاطمہ تو نہیں بن سکتے مگر کنیز فاطمہ ضرور بن سکتے ہیں، اب ہم بن کے دکھائیں گے۔ وہ لڑکیاں اپنے کپڑوں میں آگ لگا دے جو فیشنیلے کپڑے پہن کے، جو جسم دکھ رہا ہے، ارے عورت کے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز اس کا سونا نہیں ہوتا، اس کی چاندی نہیں ہوتی، سب سے زیادہ قیمتی چیز اس کا زیور نہیں ہوتا ہے، سب سے زیادہ قیمتی چیز اس کی عزت ہوتی ہے، اس کی حیا ہوتی ہے، اس کا پردہ ہوتا ہے، اور تو نے وہ نیلام کر دیا ہے۔ غیروں کے سامنے تیرا آدھا جسم دکھ رہا ہے، غیروں کے سامنے تو فیشن کر کے ناچنے والی عورتوں کی طرح تیرے بھوے چل رہے ہیں، بھوے تیرا چہرہ بھورا ہوا ہے، ارے یاد کر وہ عورتیں وہاں پہ اس انداز میں بیٹھی تھی اور انتظار میں تھی مسلمان آ جائے، ان کے قدم کو بہکا دیں گے، ان کے قدم کو پھسلا دیں گے۔ حضرت خالد بن ولید نے دیکھا عورتوں کے یہ حالت ہے، حضرت خالد بن ولید واپس آ گئے، آنے کے بعد اپنے دوستوں سے کہا سنو، آج جو قلعہ فتح ہوگا جنگ کے ذریعے نہیں ہوگا، تلوار کے ذریعے نہیں ہوگا، طاقت کے ذریعے نہیں ہوگا، داؤ پیچ کے ذریعے نہیں ہوگا، پھر کس کے ذریعے ہوگا؟ آج تمہیں یہ دکھانا ہوگا کہ ہم نبی کے غلام ہیں، ہم نبی کے غلام ہیں۔ آج نبی کی سیرت سے پتہ ہوگا، نبی کے اخلاق سے پتہ ہوگا، نبی کے کردار سے پتہ ہوگا۔ دنیا والوں کو دکھا دو، پوری دنیا بہک سکتی ہے مگر نبی کا غلام نہیں بہک سکتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید سے کیا مطلب بتاؤ، کیا مطلب ہے؟ تو خالد بن ولید نے پوری بات بتائی، لڑکیاں کھڑی کرتی ہیں، انہیں پوری اجازت دیتی ہے، آدھی ننگی ہے، فیشن میں کسی کی چٹیاں آگے کو، کسی کی پیچھے کو، کسی کا گھوٹا
کنگڑا کسی کا وہی چھپا ہے. یہ اس طریقے کا لباس ہے. لڑکیاں کھڑی کرتی ہیں اور سنو حضرت خالد بن ولید سے نوجوانوں نے کہا تھا ارے ہماری نظروں میں محمد رسول اللہ کا چہرہ ہے, ہماری نظروں میں آقا کا چہرہ ہے, ہم نے نبی کو دیکھا ہے, اب ہمارا قدم نہیں بہک سکتا ہے. تلوار لے لی اور جب بازار میں کو نکلے چلے. اور لڑکیوں آج شادی محل میں کیا ہوتا ہے, تین چار لڑکیاں جو سہیلی ہوتی ہیں, اچھی سہیلی ہوتی ہے, کوئی فیشنیلے کپڑے پہن کے لائن سے کھڑی ہے, لوگ ہمیں دیکھے. کہیں کہیں تو میرج ہال کے گیٹ پہ لڑکیوں کو کھڑا کر کے پھول سے استقبال کیا جاتا ہے. وہ لڑکیاں ویلکم کر رہی ہیں اور ہماری تمہاری بہن بیٹیوں کو کیا بنا دیا ہے, وہ بڑے بڑے شرارے غرارے پہن کے گھومتی پھر رہی ہے. جب تک وہ فوٹو نہ کھنچوا لے, جب تک اس کا ویڈیو میں نہ آ جائے, جب تک دوسرے لوگوں کی نظریں نہ پڑ جائے, اس کے کلیجے میں ٹھنڈک نہیں پڑتی ہے. ارے ذرا تاریخ دیکھو, نبی کے غلام جب چلے اللہ اللہ, جب لڑکیوں نے دیکھا آ گئے تو لڑکیوں نے سیٹی بجانا شروع کر دی, ایک دوسرے کو دیکھ کر کے تالیاں بجانا شروع کر دی. لڑکیوں نے ایک دوسرے کو دھکا دینا شروع کر دیا, لڑکیوں نے جلانا شروع کر دیا, اپنے بالوں سے کھیلنا شروع کر دیا, ایک دوسرے کے جسم کو نوچنے لگی. میرا اشارہ سمجھ گئے ہو گئے, میری بہنیں یہاں بیٹھی ہے مگر سمجھ لو. اور لڑکیاں ایک دوسرے کو اوپر گرنے لگی, غلط غلط حرکت کرنے لگی, نوجوانوں کو لفٹ دینے لگی, آنکھیں الٹی سیدھی چلانے لگی. میرا اشارہ سمجھ گئے ہو گئے, بھاؤں سے اشارے کرنے لگی, بال پھینک پھینک کے چھٹیے لہرا لہرا کر کے دوڑ دوڑ ادھر ادھر بھاگ رہی ہے, اپنی جھنکار دکھا رہی ہے, ان کی ٹانگیں ننگی ننگی دکھ رہی ہے. میرا اشارہ سمجھ رہے ہو گئے, اتنا کھل کے میں نہیں بول سکتا مگر پوری بات سمجھ لینا. وہ نوجوان نبی کے غلام, وہ تو کنگا لگانے والے, تو لٹنگی گیری کرنے والے, آج تجھے توبہ کرنی پڑے گی. مبارکباد کو یہ گڈو بھائی کے بیٹے کو, ان کے پریوار کو, کہ شادی کے موقع پر انہوں نے یہ پروگرام رکھا ہے تاکہ ہمارے گھروں میں یہ بات پہنچ جائے. نبی کے غلام چل رہے ہیں, یہاں تک کہ لڑکیاں اتنے غلط حرکتوں پر اتر آئی ہے کہ تاکہ انہیں ہاتھ لگایا جائے, کسی نوجوان کا ہاتھ ہم پہ لگ جائے, زبردستی ایک دوسرے کو دھکا دے رہی ہے. مگر یہ نبی کا غلام تھے, ان کی نظریں نیچے کو تھی اور کہتے چلے جا رہے تھے وہ کوئی اور ہوگا جو اپنا ایمان دے دے گا, وہ کوئی اور ہوگا جو اپنا ایمان دے دے گا, نبی کو چاہنے والا نبی پر جان دے دے گا, نبی کو چاہنے والا نبی پر جان دے دے گا. نوجوانوں, تیری میری بہن بیٹی کو تکنے والوں, آج تمہارے پاس یہ ہونا چاہیے, تم یہ کہہ دو ارے دست دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, پیر ظلمات میں دوڑا دیے کھوڑے, یہ مسلمان کرتے جا رہے ہیں. اللہ اللہ, لڑکیاں سیٹی بجا رہی ہیں, اپنی چٹیاں لہرا رہی ہیں. او بولی, او مسلمانوں, ارے ہم نے قوم کے بڑے بڑے مولوی آئے, مفتی آئے, بادشاہ آئے, راجہ مہاراجہ آئے, ہمیں دیکھنے کو ترستے ہیں, ہمارے حسن کو دیکھنے کو ترستے ہیں, ہمارے فیشن پہ مرتے ہیں, ہمارے میک اپ پہ مرتے ہیں. ہم تمہیں پورا موقع دے رہے ہیں مگر تم ہمارے حسن کو نہیں دیکھتے ہو. تو وہ نوجوان نیچے کو نظر کرتے ہوئے یہی کہتے ہوئے جا رہے تھے, وہ کمال حسن حضور ہے, وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی دور سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. اللہ اللہ, یہ مسلمان تھے. تو دوسرے کی بہن بیٹی کو تکتا ہے, تو برات میں ادھر کھڑا ہوتا ہے جدھر سے لڑکیوں کا گزر ہے, اور یہ لڑکی بھی ایسی جیسے چھٹی بکریاں گھوم رہی ہے, چھٹی گھوڑیاں گھوم رہی ہے. ان کی ماں کہاں ہے, ان کا باپ کہاں ہے؟ اپنی بیٹیوں بیٹوں کو لگام ڈالو اور شریعت مصطفیٰ کی بیڑی ڈالو, ان کی گھٹی میں ڈلا دو. بیٹی تو مسلمان کی بیٹی ہے, ایسی نہیں ہے کہ تم ناچنے والوں کا لباس پہنے. او بیٹی میری بہن سن لے, تیرا مقام یہ ہے, اگر تو بچہ پیدا کرے تو کہیں غوث اعظم پیدا کرتی ہے, کہیں غریب نواز پیدا کرتی ہے, کہیں صابر پاک پیدا کرتی ہے, کہیں اعلیٰ حضرت پیدا کرتی ہے. ولیوں کو پیدا کرنے والا مرد نہیں, یہ عورت ہے. مگر یاد رکھو وہ عورت
मर्दों की तरफ झांकने वाली नहीं थी, बगैर दुपट्टे से रहने वाली नहीं थी, जो आज कुत्ते भौंका रही है ये कुत्ते भौंकाने वाली नहीं थी, ये जो आज नाचने वालों का लिबास पहने है ये लिबास पहनने वाली नहीं थी। वो औरत थी, अगर शाम को सो रही है तो कुरान पढ़ के सो रही है, सुबह को उठ रही है तो कुरान पढ़ बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुझे लगता है टाइम ज्यादा हो गया शायद। क्या टाइम हुआ? मेरा मोबाइल बंद हो गया। माफ करना मेरी तकरीर, मैंने बताया नहीं मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ यार। बहुत अच्छा। जो डॉक्टर अगर किसी के यहाँ पक जाए, मैल फैल जाए तो डॉक्टर उसे चीरता है, मैल निकल, उस वक्त उसको तकलीफ होती है। जी जी जी। जब मैल निकालता तो डॉक्टर उसको दुश्मन लगता है। चीरा लगाया ना, बार बार बच्चे को गाली भी दे देते हैं, बोलो देते नहीं देते, मगर जब वो मैल निकल जाता है ना तो रात भर आराम से सुकून से सोता है वो डॉक्टर। मैं जो समाज में हमारे यहाँ जो ये पीप पड़ गई है, जो मैल पड़ गया है, इसको निकालने की कोशिश कर रहा हूं। अगर ये निकल गया अभी तो तुम्हें बुरा लगेगा, मगर उसके बाद कब्र में आराम से सो गए, कब्र में आराम से सो गए। मैं चाहता तुम्हें तो बड़ी बड़ी हदीसें शेर सुना सुना कर नोटों का चट्टा लगा लेता, इकट्ठे कर लेता, मगर प्यारे मेरा मकसद ही है कि मैं अगर तुमने साथ दे दिया ना, इंशाअल्लाह हम और आप और सारे उलमा मिलकर के इंशाअल्लाह इनकलाब पैदा कर देंगे। ये तकरीरें खाली हंसने की नहीं है जी, अपने अंदर लेने की है। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ प्यारे, जरा सोचो, गौर करो। जब ये मुसलमान निकल गए, इनका ईमान नहीं बहता, तो वो लड़कियां कहने लगी, हो जाने वालों एक बात तो बता दो, क्या दुनिया में हमसे भी ज्यादा कोई हसीनो जमील है? हमारे फैशन के आगे तो सब पीछे हैं, हमसे भी ज्यादा खूबसूरत है, तुम किसके गुलाम हो? तो जाने वाले नीचे नजर कह करके बोले थे, अरे हम उस खूबसूरत के गुलाम हैं जिनकी चौखट पे सूरज और चांद खूबसूरती की भीख मांगा करते हैं। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम उस आका के गुलाम हैं सुभान अल्लाह, जहां पे खूबसूरती अपना दम तोड़ देती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तो तुम्हारी आर्जी चीजें हैं नौजवानों। मैंने कुछ तुम्हें बुरा भी लगा होगा, कुछ जुमले मेरे सख्त है, माफ करना यार, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मेरी बहनों बच्ची हो, मैं तुम्हारा भाई हूँ। कुछ जुमले सख्त है, मगर सुई चुभोना पड़ती है तभी टाँके लगते हैं, तभी टाँके लगते हैं। माफ कर देना मुझे, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मगर हम अगर आप और हम अगर मिल के ना इन चीज़ों को लेकर के चलेंगे तो बहुत जल्दी सुधार हो जाएगा। बोलो होगा नहीं होगा? आज माशाअल्लाह इन्होंने ये काम कर दिया और दिखा दिया, अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया वालों को दिखा दिया। पहले शादी में भांगड़ा बजता था, डीजे बजते थे, नाचने वाली और ये तमाम बातें होती थी, मगर अब अल्लाह और रसूल का जिक्र होता है, सुभान अल्लाह, सुभान इस्लाही बातें होती हैं। आला हजरत यही तो कहते हैं, उनके निसार कोई कैसे नहीं गम में हो, जब याद आ गए, याद आ गई है सब गम भुला दिए हैं बेशक। जब याद आ गई है सब गम भुला दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुलचे खिला दिए हैं। ये सुल्तानुल हिंद बस 2 मिनट की बात हाँ, सुनिए। सुभान अल्लाह, सुभान। 2 मिनट की मैं चाहता हूँ अल्लाह जो हिंदुस्तान के वलियों के सरदार अताए रसूल गरीब नवाज, कल जो भी तुम्हारे घर में खाना बने अच्छा खाना बनाओ और गरीब नवाज की फातिहा पढ़ो, छठी शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह। बेशक हम और आप उनका सदका खाते हैं, बेशक बेशक। अताए रसूल हैं ये। कितने लोग हैं, कितने लोग हैं जो गरीब नवाज के दरबार पे जाते हैं, एक नहीं हजारों ऐसे हैं जिनकी औलाद नहीं थी, वहां जाकर के मांगी तो अल्लाह ने उन्हें औलाद अता फरमाई। कितनों के मुकद्दमे रफा दफा हो गए, बेशक बेशक। कितनों की हाजतें पूरी हो गई। ये अताए रसूल बेशक हिंद वली गरीब नवाज
ان کی رگوں میں فاطمی دودھ اور حیدری خون موجود ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اور جو اگر ولیوں سے نفرت رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا کھلا ہوا اعلان ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، بے شک جس نے اللہ کے ولیوں سے دشمنی کی اس کو میں جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ہے کسی کے اندر ہمت جو اللہ سے جنگ کرے؟ اللہ سے لڑے؟ پیارو، کبھی بھی کسی ولی کی توہین نہیں ہونے پائے، کسی اللہ والے کی توہین نہ ہونے پائے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ بولو زندگی رہی تو ہماری آپ کی ملاقات ہوگی۔ نوجوانوں اب دکھا دو یار آج کی تقریر کے بعد کہ ہاں یار ہمیں زندگی گزارنی ہے، ہمیں بھی اپنے آپ کو سنبھالنا ہے۔ آج کے بعد اتنے پیارے ہو جاؤ، اتنے اچھے ہو جاؤ، چھوٹوں بڑوں کی عزت کرو، دوسرے کی بہن بیٹی کی طرف مت تکو، ہرگز مت تکنا۔ تمہارا محبوب شاعر آ گیا، شاہکار ترنم شاعر اسلام اعظم اقبال صاحب، جو اس وقت پورے ہندوستان میں بڑی تیزی سے سفر کر رہے ہیں۔ ان بچوں کو میں نے اتنے بڑے سے ان کا بچپنا دیکھا، اتنے بڑے سے آج اللہ نے مقام عطا فرمایا۔ میں دل سے دو ہمارے حضرت ماشاءاللہ، نام بھول گیا میں، محمد طارق، ہاں نہیں محمد طارق نام ہے ماشاء، میں نے کہا نہیں کوئی پتہ نہیں یار آپ لوگوں میں ہم لوگوں میں کون ایسا ہو جس کی ادائیں اللہ رسول اللہ کو پسند ہے۔ حضرت بھی آ کر کے بیٹھ گئے، امام یہ باقاعدہ عالم، مشکات شریف سادسہ جماعت میں خامسہ سے پڑھائی جاتی ہے، انہوں نے مجھ سے ہی پڑھی بدرالعلوم میں جب میں پڑھاتا تھا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جی بہرحال میں دل سے دعائیں کروں گا تمہارے لیے بھی، سب کے لیے، مگر آج کے بعد نوجوانوں یہ کنگے ونگے چھوڑ دو یار، ختم کر دو، اور آج کے بعد دکھا دو کہ ہم پکے سچے نبی کے غلام ہیں۔ چھوٹوں بڑوں کی عزت کرو، دل سے نا میل حسد کینہ بغاوت یہ سب نکال ڈالو یار۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کیا فائدہ تیری میری برائی؟ آج سے جاؤ میرے کہنے سے تم یار سب ختم کر دو، اور کل سے ہی صبح سے شروع کر دو، ادھر سے گزرو تو سلام، السلام علیکم، السلام علیکم، مسکراؤ، جواب دو، ایک دوسرے کی مدد کرو۔ کسی کی بیاہ شادی ہو خوب دھوم دھام سے بڑا اچھا، ایسا لگے جیسے ایک ماں باپ کی اولاد۔ یہ زندگی الگ ہے یار، جلن حسد کر کے تم کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اپنے کلیجے بگاڑ لو۔ تمہیں اگر کسی کی کسی سے ناراضی ہے تو اڑ چھوڑ دینا، ختم کر دینا۔ نبی فرماتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ میرے ساتھ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں بھیجے گا، بغیر حساب و کتاب کے میرے ساتھ جنت میں بھیجے گا۔ بولو اڑ چھوڑ دو گے نا، ختم کر دو گے، معاف کر دینا۔ انسان ہے، ہو سکتا ہے کسی سے غلطی ہو جائے، میں یہ نہیں کہتا ہوں مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، آپ سے بھی ہو سکتی ہے، آپس میں تم سے کسی سے کبھی کچھ زیادہ بول گئے، پچھلی باتیں اکھیڑ اکھاڑ کے در آدر کر کے اور ایک مدعا بنا کے لڑائی میں ڈالے پڑے، نہیں یار اب یہ سب ختم کر دو، وہ وقت نہیں رہا، حالات دیکھ رہے کیا ہوگا، وہ وقت ختم کر دو، دل صاف کر لو اپنے یار، اور آج کے بعد اتنے محبوب بن جاؤ۔ اور میری بہنوں بچیوں تم اتنا اچھا اتنا پیارا لباس پہنو، اتنا اچھا پیارا، اور دنیا والوں کو بتا دو کہ ہم فاطمہ تو نہیں بن سکتے مگر کنیز فاطمہ ضرور بن سکتے ہیں۔ اور بیٹیوں بچیوں اب تک جو تم نے پہن لیا، میری باتیں سن لی، کچھ میں نے کڑوی کہہ دی تھی معاف کر لینا، میں تمہارا بھائی ہوں، مگر آج کے بعد تمہارے ہاتھ میں موبائل نہیں، تمہارے ہاتھ میں قرآن ہونا چاہیے۔ عورت کا تو بہت اونچا مقام ہے نا، تم دنیا پہ آ کر کے ماسٹر بنو گے، وکیل بنو گے، عالم بنو گے، مفتی بنو گے، چیئرمین بنو گے، پردھان، سب کچھ یہی آگے بڑھو، حاجی نمازی، مگر یہ بہن اگر قرآن پڑھنے لگے، نماز پڑھنے لگے، پرہیزگار ہو جائے تو یہ پیٹ سے ہی ولی پیدا کرتی ہے، درست ہے، پیٹ سے ہی ولی پیدا کرتی ہے۔ اس دور میں کیوں نہیں؟ وہ عورتیں کیسی تھی جو کوئی حافظ قرآن پیدا ہو رہا، کیوں ہو رہا؟ تم نے اپنی چیز چھوڑ دی ہے، اب تم ان شیطانوں کی چیز لے کے چل رہی ہو، تو وہی کوئی بھاگ رہی ہے، کوئی کچھ کوئی کچھ، 20-25 سال کسی کو بھوت چپٹ گیا، کسی کو جن چپٹ گیا، کسی کو دیو چپٹ گیا، کسی کو کچھ بھی نہیں ہے تو خالی ڈھچوکلے پہ، ایسی بھی ہے، ان پہ بھی، ان سے بھی میں کافی ہوا، بہت دن ہو گئے تم پریشان کرتے ہوئے، تو ہم نے بھوت کو حال سمجھے۔ بہرحال تم چھوٹو عزت کرو گے بڑوں کی، ایک دوسرے سے محبت رکھو گے، پیار کرو گے بولو، ایک دوسرے سے محبت رکھو گے، گاؤں میں بہاری ہونے چاہیے بولو، جو کام کرو گے مل جل کے،
یار اس کی حضرت خوبصورتی الگ ہے. یہ جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں ان کا کہنا مانو. ہو سکتا ہے تمہیں غصہ, پہلے اگر کوئی بڑا آدمی نا کسی سب گھر والوں کا کہیں بھی رشتہ کر دے تو کسی کی ہمت نہیں ہے بول جائے یار ہمارے بڑوں نے کہہ دیا, تم ویسے ہی بن جاؤ. یار نوجوان ہے نا, ایک بات اور تھوڑی کہہ رہا ہوں گہرائی کی, میری بہنیں بیٹی ہے معاف کرنا, یہ نوجوان ہیں, پہلے رشتے ہوتے تھے ماں باپ کے کہنے سے, تو ماں باپ اچھے رشتے کرتے تھے. اب تو کیا ہے, کوئی اگر 35 سال کی کنجڑی, سمجھا کنجڑی, وہ بیوٹی پارلر سے چہرہ وہرہ بنوا کے بھوے بنوا کے اور یہ لپسٹک وسٹک کیا لگتا ہے وہ سب لگا کے ہینڈ وینڈ لا لگے موبائل پہ تم سے 2 میٹھی میٹھی بات ہے, مر گیا اسی پہ کنجڑی پہ. بس اب اماں کہہ رہی ہے نہیں بیٹا خاندان اچھا نہیں ہے, ابا کہہ رہا ہے نہیں بیٹا خاندان اچھا نہیں ہے, تو بس اماں کو دھمکیاں دے رہا, چوہے مارنے کی دوا لیے پھر رہا, دیکھ کھاؤں گا اور مر جاؤں گا. اماں بیچاری کھانپ رہی ہے, اچھا تیرے ابا کو پٹا لو, رک جا 3 مہینے میں کہتے ہاں اماں جلدی کر ورنہ سلفاس کی گولیاں لیے پھر رہا کہ دیکھ کھاؤں گا مر جاؤں. دھمکیاں دے رہا, یہ دھمکی. ایک بات بتا, ٹھنڈے دماغ سے میری سوچ لے, جو لڑکی اپنی ماں کو دھوکہ دے سکتی ہے, جس ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا, 18-20 سال پالا, اپنا دودھ پلایا, وہ اس ماں کو دھوکہ دے سکتی ہے, تو کیا وہ تمہیں دھوکہ نہیں دے سکتی؟ جو لڑکی اپنے باپ کو دھوکہ دے سکتی ہے, جس کا مال کھا رہی ہے, 18 سال 20 سال پالا, جو لڑکی اپنے سگے بھائی کو دھوکہ دے سکتی, تم سے رات کو 11-12 بجے موبائل پہ لیٹے ہوئے باتیں کر رہی ہے, تو دھوکہ تو دے رہی ہے. بولو, جو یہ دھوکہ دے سکتی ہے تو تمہیں چونا نہیں لگا سکتی. جب تک تمہارے پاس پیسے رہیں گے نا تو برگر, چاؤمین, موموز, یہ ساری چیزیں کھاتی رہے گی, اور جب یہ ختم ہو جائے گا تم جاؤ گے کام سے اور وہ کہیں موبائل لگا کے تمہیں چونا لگا دے گا. ورنہ رشتے کرو تو ماں باپ کے کہنے سے. اور کیسے رشتے؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہم, عورت مردوں کا لباس اور مرد عورتوں کا لباس. آج کے بعد یاد رکھو گے. ایک بات اور سنو, کسی کی بہن بیٹی کے عیب کو گاؤں میں مت پھیلانا. جی کچھ لوگ ہوتے ہیں نا, ذرا سی کوئی بات ہو جاتی تو اس کو بڑا بہت غلط ہے, یہ بہت غلط ہے, بہت غلط ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک دوسرے کی غیبت مت کریے, چغلی مت کریے, اور ایسے روایات جیسے ایک باپ دادا کی اولاد. بولو میرا اتنا کہنا مانو انشاءاللہ. بولو سب لوگ اب ہاتھ اٹھاؤ, مت ڈرو, بولو انشاءاللہ. میں دل سے دعائیں کرتا ہوں, رکھ لو, یہ شادی تم سب کے لیے مبارک ہو جائے, یہ شادی تم سب کے لیے مبارک ہو جائے, اور تم تیار ہو جاؤ اعظم اقبال کی نعتیں سننے کے لیے. بولو انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو غلطی ہو گئی ہو مولا سب کو گواہ بنا کر کے توبہ کرتا ہوں. پڑھی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.